میرے دیور کو اچانک شہر کے ایک بڑے تاجر نے اپنی ساری دولت کا وارث بنا دیا۔ میری ساس اور ننند خوشی سے نہال ہو گئیں اور میرے شوہر نے بھی کام چھوڑ دیا۔ میں نے سوچا کہ شاید دیور نے کوئی نیکی کی ہوگی، لیکن جب میں نے دیور کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے اس تاجر کا ایک خط پڑھا تو میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، کیونکہ دیور کو وہ دولت کسی نیکی کی وجہ سے نہیں ملی تھی، بلکہ اس نے یہ دن بھی ہماری عام زندگی کے دیگر دنوں کی طرح ہی شروع ہوا تھا، جب سورج کی پہلی کرنیں ہمارے پرانے اور خستہ حال مکان کی ٹوٹی ہوئی دیواروں کو پار کر کے کچے صحن میں پڑ رہی تھی، اور میں اپنی روزمرہ کی عادت کے مطابق اذان کے وقت سے ہی بیدار ہو کر گھر کے کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ رات کی تاریکی ابھی پوری طرح چھٹی نہیں تھی، اور پرندوں کی ہلکی ہلکی چہچہاہٹ نے صبح کی خاموشی کو توڑنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے سب سے پہلے اٹھ کر وضو کیا اور نماز ادا کی، جس کے بعد میں سیدھا باورچی خانے میں چلی گئی، جہاں مٹی کے چولہے پر میں نے آگ جلانے کی کوشش شروع کر دی۔ لکڑیاں کچھ گیلی تھیں، اس لیے ان میں سے بہت سا دھواں نکل رہا تھا جو میری آنکھوں میں چبھ رہا تھا، لیکن میں کسی نہ کسی طرح آگ جلانے میں کامیاب ہو گئی۔ رات کے بچے ہوئے سالن کو میں نے ایک چھوٹی سی دیگچی میں ڈال کر گرم ہونے کے لیے رکھ دیا، اور ساتھ ہی چائے کا پانی بھی ابلنے کے لیے رکھ دیا۔ میرے شوہر، جو کہ ایک کارخانے میں نہایت محنت اور مشقت کا کام کرتے تھے، وہ بھی صبح سویرے جاگ چکے تھے اور اپنے کام پر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ان کے کپڑے پرانے اور کئی جگہوں سے ڈھیلے ڈھیلے سے لگ رہے تھے، لیکن وہ ہمیشہ اپنے حال پر شکر ادا کرتے تھے۔ انہوں نے جلدی جلدی ناشتہ کیا اور مجھ سے دعا کی درخواست کرتے ہوئے گھر کی دہلیز پار کر گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے صحن کی صفائی شروع کر دی۔ ہمارے گھر کا صحن کافی بڑا تھا، لیکن اس میں کوئی خاص پختہ فرش نہیں تھا، بلکہ مٹی اور کچھ پرانی اینٹوں سے بنا ہوا تھا۔ میں نے جھاڑو ہاتھ میں پکڑا اور صحن کے ایک کونے سے مٹی اور خشک پتوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ میری ساس، جو کہ عمر کے اس حصے میں تھیں جہاں انسان کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی جاگ چکی تھیں اور صحن کے ایک کونے میں بچھی ہوئی اپنی پرانی اور ڈھیلی چارپائی پر بیٹھی، ہاتھ میں لکڑی کے دانوں والی تسبیح پکڑے کچھ پڑھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ ایک عجیب سی فکر اور پریشانی کے آثار نمایاں رہتے تھے، کیونکہ ہمارے گھر کے مالی حالات کبھی بھی اتنے اچھے نہیں رہے تھے کہ ہم سکون کی سانس لے سکیں۔ ہماری آمدنی بہت کم تھی اور اخراجات دن بدن بڑھتے جا رہے تھے، خاص طور پر میری ننند، جو کہ اب شادی کے قابل ہو چکی تھی۔ اس کے جہیز اور شادی کے اخراجات کا بوجھ میری ساس اور میرے شوہر کے کندھوں پر ایک بھاری پتھر کی طرح رکھا ہوا تھا۔ میری ننند بھی اپنی ماں کے پاس ہی ایک چھوٹی سی پیڑھی پر بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے کسی پرانے جوڑے کی سلائی کو ادھیڑ کر اسے دوبارہ اپنے ناپ کے مطابق ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بھی وہ خوشی اور چمک نہیں تھی جو اس عمر میں لڑکیوں کے چہروں پر ہونی چاہیے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے بھائی اور ماں کے پاس اس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے وسائل نہیں ہیں۔ گھر کا ماحول ایسا تھا جیسے کوئی خاموش سی اداسی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، اور ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر زندگی کی گاڑی کو دھکا لگانے میں مصروف۔ میرا دیور، جس کا نام اس گھر میں کم ہی لیا جاتا تھا کیونکہ وہ کوئی مستقل کام نہیں کرتا تھا اور اکثر سارا سارا دن اور کبھی کبھی راتوں کو بھی گھر سے غائب رہتا تھا، اس کی عادتیں اور اس کا رہن سہن ہم سب سے بالکل مختلف تھا۔
وہ محنت کرنے سے گھبراتا تھا اور ہمیشہ کسی ایسے راستے کی تلاش میں رہتا تھا جس سے اسے بغیر کچھ کیے بہت ساری دولت مل جائے۔ اس کی انہی باتوں کی وجہ سے میرے شوہر اکثر اس سے ناراض رہتے تھے اور گھر میں بحث و تکرار بھی ہو جاتی تھی۔ بہرحال اس صبح بھی وہ گھر پر موجود نہیں تھا اور رات کا گیا ہوا ابھی تک واپس نہیں لوٹا تھا۔ میں صحن میں جھاڑو لگاتے لگاتے صدر دروازے کے قریب پہنچ چکی تھی کہ اچانک گلی کی طرف سے تیز قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت تیزی سے بھاگتا ہوا ہمارے گھر کی طرف آ رہا ہو۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی، ہمارے لکڑی کے پرانے اور کمزور دروازے پر کسی نے بہت زور سے اور بے صبری کے ساتھ دستک دینا شروع کر دی۔ دستک اتنی زوردار اور مسلسل تھی کہ پورے صحن میں اس کی آواز گونجنے لگی۔ میری ساس جو نہایت سکون سے تسبیح پڑھ رہی تھیں، دستک کی اس اچانک اور خوفناک آواز سے گھبرا گئیں۔ ان کے ہاتھ سے تسبیح چھوٹ کر چارپائی پر گر گئی۔ میری نند کے ہاتھ سے بھی کپڑا اور سوئی نیچے گر گئی اور وہ دونوں حیرت اور پریشانی سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے جلدی سے اپنے دوپٹے کو سر پر سمیٹا اور تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے دروازے کی طرف گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ پتہ نہیں صبح صبح کون آ گیا ہے اور ایسی کیا آفت آ پڑی ہے جو کوئی اتنی بے دردی سے دروازہ پیٹ رہا ہے۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے کی زنجیر کھولی اور اس کا ایک پٹ پیچھے کیا تو سامنے میرا دیور کھڑا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر میں ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گئی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کے ماتھے اور چہرے پر پسینے کی باریک بوندیں چمک رہی تھیں اور وہ بہت تیزی سے سانسیں لے رہا تھا جیسے اس نے کوئی بہت لمبی دوڑ لگائی ہو۔ لیکن جو چیز سب سے زیادہ حیران کن تھی وہ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی ایک بہت بڑی اور عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو میں نے آج سے پہلے اس کی آنکھوں میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ پوچھتی، وہ مجھے ایک طرف دھکیلتے ہوئے سیدھا صحن کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں کچھ موٹے اور بھاری قانونی کاغذات مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے، جنہیں دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کوئی عام کاغذات نہیں ہیں۔ ان کاغذات پر بڑے بڑے سرخ اور نیلے رنگ کے ٹھپے لگے ہوئے تھے اور ان کے کناروں پر سرکاری قسم کی مہریں ثبت تھیں۔ وہ صحن کے بالکل درمیان میں جا کر کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنی پوری طاقت سے اپنی ماں اور اپنی بہن کو آواز دی۔ اس کی آواز میں ایک ایسا تحکم اور غرور تھا جو اس کی شخصیت سے بالکل میل نہیں کھاتا تھا۔ میری ساس جو پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھیں، جلدی سے اپنی چارپائی سے اٹھیں اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اس کی طرف بڑھیں۔ میری نند بھی دوڑ کر اپنے بھائی کے پاس پہنچ گئی۔ میں بھی دروازہ بند کر کے آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ان کے قریب آ گئی تاکہ سن سکوں کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ دیور نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ان بھاری کاغذات کو ہوا میں ایک فاتح کی طرح لہرایا اور اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے زوردار آواز میں بتایا کہ ہمارے شہر کا وہ تاجر جس کی دولت اور جائیداد کی کہانیاں ہر شخص کی زبان پر ہیں اور جس کے پاس اس شہر میں بے شمار کوٹھیاں، کارخانے اور زمینیں ہیں، پچھلی رات اس کا اچانک دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا ہے۔ دیور کی یہ بات سن کر ساس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور انتہائی افسوس بھرے لہجے میں کہا کہ اللہ اس مرنے والے پر اپنا رحم کرے اور اس کی اگلی منزلیں آسان کرے۔ لیکن تو صبح صبح یہ خبر لے کر کیوں آیا ہے؟ اور یہ تیرے ہاتھ میں کون سے کاغذات ہیں جنہیں تو اس طرح لہرا رہا ہے؟
دیور نے ایک بہت گہرا سانس لیا اور اس کے چہرے کی مسکراہٹ اور بھی چوڑی ہو گئی۔ اس نے ان کاغذات کو کھولا اور اپنی انگلی سے ان پر لکھی ہوئی تحریر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انتہائی جوش اور خوشی سے بھرپور آواز میں بتایا کہ یہ کاغذات اس تاجر کی آخری وصیت اور اس کی جائیداد کے قانونی ثبوت ہیں، اور اس تاجر نے مرنے سے پہلے اپنے پورے ہوش و حواس میں اپنی تمام تر دولت، اپنے تمام کارخانے، اپنی ساری دکانیں، اپنا سارا سونا اور اپنے تمام عالی شان مکانات قانونی اور مکمل طور پر صرف اور صرف میرے نام کر دیے ہیں، اور اب اس ساری بے تحاشا دولت کا اکلوتا وارث میں ہوں۔ اس کی زبان سے نکلنے والے یہ الفاظ جیسے ہمارے صحن میں کسی دھماکے کی طرح گونجے۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہو اور میرے کانوں میں عجیب سی سیٹیاں بجنے لگیں۔ میرا دماغ اس بات کو ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا کہ وہ تاجر جو اس شہر کا سب سے امیر اور طاقتور انسان تھا اور جس سے ملنے کے لیے بڑے بڑے لوگ ترستے تھے، وہ میرے اس دیور کو، جو کہ محلے میں بھی کوئی خاص عزت نہیں رکھتا تھا، اپنی زندگی بھر کی کمائی ہوئی ساری دولت کا اکیلا وارث کیسے بنا سکتا ہے؟ میں تو یہ بھی جانتی تھی کہ شاید وہ تاجر میرے دیور کو شکل سے بھی نہ پہچانتا ہو، تو پھر آخر ایسا کیا معجزہ ہو گیا تھا؟ میں نے سوچا کہ شاید میرے دیور نے چھپ کر کوئی ایسی بہت بڑی نیکی کی ہوگی یا کسی موقع پر اس تاجر کی جان بچائی ہوگی، جس کے بدلے میں اس نے خوش ہو کر یہ سب کچھ اس کے نام کر دیا۔ لیکن میرا دل کسی انجانی پریشانی سے ڈوبنے لگا۔ دوسری طرف یہ خبر سنتے ہی میری ساس کی حالت ہی بدل گئی۔ ان کے چہرے پر جو مایوسی اور فکر کی لکیریں برسوں سے جمی ہوئی تھیں، وہ جیسے ایک لمحے میں غائب ہو گئی۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک آ گئی جیسے انہیں پوری دنیا کی بادشاہت مل گئی ہو۔ انہوں نے بے اختیار آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کو دونوں بازوؤں میں بھر لیا اور اسے زور سے اپنے گلے لگا لیا۔ ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ کر ان کے رخساروں پر گرنے لگے۔ میری ننند تو جیسے پاگل ہی ہو گئی۔ وہ خوشی کے مارے صحن میں اچھلنے کودنے لگی اور بار بار اپنے بھائی کے ہاتھ میں پکڑے ان کاغذات کو چھو کر دیکھتی، جیسے اسے تسلی نہ ہو رہی ہو کہ یہ سب سچ ہے یا کوئی خواب۔ گھر کی وہ خستہ حالی، وہ ٹوٹی ہوئی دیواریں، وہ غربت کا احساس جو تھوڑی دیر پہلے تک ہم سب پر حاوی تھا، وہ اچانک کہیں دور غائب ہو گیا۔ ساس نے اپنے بیٹے کا ماتھا چوما اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر روتے ہوئے اور ہنستے ہوئے زور زور سے دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور انتہائی جذبات میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بے ساختہ کہا کہ میرے بچے، آج تو نے ہمارے سارے دکھ درد دور کر دیے ہیں، اب ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں رہی۔ آج سے ہمارے دن پھر گئے ہیں اور بیٹا ہماری تو قسمت ہی جاگ گئی۔ اس دن کے بعد سے ہمارے گھر کی حالت اور گھر والوں کے رویوں میں زمین آسمان کا فرق آ گیا۔ وہ پرانا اور خستہ حال صحن جہاں میں روزانہ صبح اٹھ کر جھاڑو دیا کرتی تھی، اب وہاں چند ہی دنوں میں قیمتی اور نرم قالین بچھا دیے گئے تھے۔ مٹی کی کچی دیواروں پر انتہائی مہنگا رنگ و روغن کروا دیا گیا تھا اور گھر کے ہر کونے میں ایسی چمک دمک آ گئی تھی جس کا ہم نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ راتوں رات ملنے والی اس بے تحاشا اور اچانک دولت نے جیسے اس گھر کے سبھی افراد کی آنکھوں پر ایک موٹی اور سیاہ پٹی باندھ دی تھی۔ میری ساس جو کچھ دن پہلے تک پیسوں کی کمی اور روزمرہ کے خرچوں کی وجہ سے ہر وقت پریشان اور اداس رہا کرتی تھیں،
اب ان کا لہجہ اور بات کرنے کا انداز ہی مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ وہ اب محلے کی غریب عورتوں سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتی تھیں۔ محلے کی وہ عورتیں جو کبھی ہماری غربت کی وجہ سے ہم سے دور دور رہتی تھیں، اب وہ روزانہ ہمارے گھر کے چکر لگاتی تھیں اور میری ساس کی خوش آمدیں کرتی رہتی تھیں۔ میری ساس بھی ان کو اپنے پاس بٹھا کر انہیں اپنے بیٹے کی کامیابی کے فرضے قصے سناتی تھیں اور ان کے سامنے طرح طرح کے خشک میوے اور مہنگی مٹھائیاں رکھ کر اپنی دولت کا خواب دکھاوا کرتی تھی۔ ان کی پرانی اور ٹوٹی ہوئی چارپائی کی جگہ اب ایک انتہائی نرم اور آرام دہ مسند نے لے لی تھی، جہاں وہ سارا دن ریشمی تکیوں سے ٹیک لگائے بیٹھی رہتی تھیں اور مجھ سے طرح طرح کے لذیذ اور مرغن کھانوں کی فرمائشیں کرتی رہتی تھیں۔ گھر میں ہر وقت اب ایسے کھانوں کی خوشبوئیں پھیلی رہتی تھیں جن کا ذائقہ چکھنا کبھی ہمارے لیے سال میں ایک آدھ بار ہی ممکن ہوتا تھا۔ دوسری طرف میری ننند، جس کی آنکھوں میں کچھ عرصہ قبل تک اپنے مستقبل اور اپنی شادی کو لے کر ایک انجانا سا خوف اور بے یقینی ہوا کرتی تھی، اب وہ بھی اس دولت کے گہرے نشے میں مکمل طور پر غرق ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے سارے پرانے کپڑے محلے کی غریب لڑکیوں میں بانٹ دیے تھے اور اب اس نے شہر کے سب سے بڑے اور مہنگے بازاروں سے ایسے ایسے لباس منگوا لیے تھے جن پر نہایت باریک اور قیمتی کام کیا ہوا تھا۔ وہ ہر روز نئے اور انتہائی مہنگے لباس پہن کر سارا سارا دن آئینے کے سامنے کھڑی اپنی خوبصورتی کو نکھارتی رہتی تھی۔ اس کے ہاتھوں اور گلے میں سونے کے بھاری اور چمکدار زیورات ہر وقت پہنے رہتے تھے اور وہ پورے گھر میں کسی مغرور شہزادی کی طرح نخرے دکھاتی پھرتی تھی۔ وہ اب گھر کے کسی چھوٹے موٹے کام میں بھی میری کوئی مدد نہیں کرتی تھی، بلکہ مجھ پر بھی اپنا رعب جماتی تھی اور مجھے اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بھی بار بار حکم دیتی تھی۔ میں جو اس گھر کی بڑی بہو تھی، اب مجھے ایسا محسوس ہونے لگا تھا جیسے میں اس گھر کی مالکن نہیں بلکہ کوئی خادمہ ہوں۔ لیکن ان سب باتوں سے زیادہ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ پریشان اور اندر تک دکھی کیا، وہ میرے شوہر کا بدلتا ہوا رویہ تھا۔ میرے شوہر جو ہمیشہ سے ایک انتہائی محنتی اور ایماندار انسان تھے، جو حلال رزق کمانے کے لیے صبح سویرے اذان کے وقت گھر سے نکل جاتے تھے اور شام تک کارخانے میں سخت مشقت کیا کرتے تھے، انہوں نے بھی اس اچانک ملنے والی دولت کے زیر اثر اپنا سارا کام کاج اور محنت مزدوری ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی تھی۔ وہ انسان جس کے ماتھے پر کبھی محنت کے پسینے کی بوندیں جمع کرتی تھیں، اب وہ سارا دن گھر کے سب سے بڑے اور ہوادار کمرے میں ایک بہت بڑی اور نرم آرام کرسی پر لیٹا ہی رہتا تھا، اور اس کے ہاتھوں میں ہر وقت رابطے کا ایک انتہائی مہنگا اور جدید ترین آلہ موجود رہتا تھا جس پر وہ سارا دن وقت ضائع کرتا رہتا تھا۔ گھر میں اب کسی کو بھی وقت کی کوئی فکر نہیں تھی، نہ صبح جلدی اٹھنے کی عادت باقی رہی تھی اور نہ ہی رات کو وقت پر سونے کا کوئی معمول بچا تھا۔ ہر طرف پیسے کی ریل پیل تھی اور ہر کوئی اپنی اپنی خواہشات پوری کرنے کی اندھی دوڑ میں شامل تھا۔ میرے دیور کا رویہ تو سب سے زیادہ پر اسرار اور عجیب ہو چکا تھا۔ وہ اب گھر میں بہت کم وقت گزارتا تھا اور جب بھی آتا تھا تو اس کے ساتھ عجیب و غریب قسم کے لوگ ہوتے تھے۔ وہ ساری ساری رات اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے بیٹھا رہتا تھا۔ میں باورچی خانے کے دروازے پر کھڑی اکثر ان سب کو دیکھتی رہتی تھی اور میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور خوف ہر وقت لہراتا رہتا تھا۔ میرا دل یہ ماننے کو کسی بھی صورت تیار نہیں تھا
کہ اتنی بڑی دولت بغیر کسی وجہ کے اور اتنی آسانی سے کسی کو مل سکتی ہے؟ میں بار بار یہی سوچتی تھی کہ آخر اس شہر کے سب سے بڑے اور مشہور تاجر کو میرے دیور میں ایسی کون سی خاص بات نظر آ گئی تھی کہ اس نے اپنی زندگی بھر کی کمائی ہوئی ساری جائیداد اور دولت ایک ایسے انسان کے نام کر دی جس کا اس کے ساتھ کوئی خون کا رشتہ تو دور کی بات، کوئی معمولی سی جان پہچان بھی نہیں تھی۔ میں اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے طرح طرح کے بہانے تراشتی رہتی تھی۔ میں خود کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتی تھی کہ شاید میرے دیور نے کسی مشکل وقت میں اس تاجر کی کوئی بہت بڑی مدد کی ہوگی، یا شاید کسی حادثے میں اس کی جان بچائی ہوگی، جس کا احسان اتارنے کے لیے اس تاجر نے اتنا بڑا قدم اٹھایا اور یہ ساری دولت اس کے نام کر دی۔ لیکن پھر بھی میرا ضمیر مجھے کچوکے لگاتا رہتا تھا، کیونکہ میں اپنے دیور کی فطرت سے بہت اچھی طرح واقف تھی۔ وہ کوئی ایسا انسان نہیں تھا جو کسی کی بے لوث مدد کر سکے یا کسی کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال سکے۔ انہی سوچوں میں گم میں ایک دن باورچی خانے کے دروازے پر کھڑی اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی، جو انتہائی بے فکری کے ساتھ اپنی آرام کرسی پر لیٹے ہوئے تھے، اور ان کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی ذمہ داری یا فکر کا کوئی نشان تک موجود نہیں تھا۔ مجھ سے آخر کار رہا نہ گیا اور میں نے ان کے قریب جا کر نہایت دھیمی اور فکر مند آواز میں ان سے کہا کہ آپ نے اس طرح اچانک اپنا سارا کام کاج کیوں چھوڑ دیا؟ ہمیں اپنی محنت کی کمائی پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، اور یوں دوسروں کی دولت پر اس طرح مکمل طور پر انحصار کر کے بیٹھ جانا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ انسان کو کبھی بھی اپنا ہنر اور اپنی محنت نہیں چھوڑنی چاہیے، کیونکہ محنت کی کمائی میں جو سکون اور برکت ہوتی ہے وہ اس طرح کی مفت ملنے والی دولت میں کبھی نہیں ہو سکتی۔ میری یہ باتیں سن کر میرے شوہر نے میری طرف ایک نہایت عجیب اور طنزیہ نظروں سے دیکھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا وہ مہنگا آلہ ایک طرف رکھا اور کرسی پر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ ان کے چہرے پر ایک مغرور سی مسکراہٹ ابھر آئی، اور انہوں نے اپنا ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے نہایت لاپرواہی اور غرور بھرے انداز میں مجھ سے کہا کہ تم عورتیں ہمیشہ چھوٹی سوچ ہی رکھتی ہو۔ تم ساری زندگی غربت اور محنت کی چکی میں پستی رہی ہو، اس لیے تمہیں اب یہ عیش و آرام ہضم نہیں ہو رہا۔ مجھے اب ان معمولی پیسوں کے لیے دن رات دھکے کھانے اور پسینہ بہانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم بس اب اس غریبی والی سوچ کو اپنے دماغ سے نکال دو اور اس شاہانہ زندگی کے مزے لو جو ہمیں بغیر کسی محنت کے مل گئی ہے۔ اب مجھے کسی کے ماتحت کام کرنے اور لوگوں کی جھڑکیاں سننے کی کوئی حاجت نہیں ہے، کیونکہ اب ہمارے پاس اتنا پیسہ آ گیا ہے کہ ہماری آنے والی کئی نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں تو یہ ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے تم بھی اب یہ باورچی خانے کے کام کاج چھوڑو اور ملازماؤں سے کام کروانا سیکھو، کیونکہ اب ہمیں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، اور سلمان کی دولت ہم سب کے لیے کافی ہے۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے اور گھر کا ماحول مکمل طور پر بدل چکا تھا، لیکن میرے دل کی بے چینی میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے کسی بھی پل سکون نہیں ملتا تھا، اور میرا ذہن ہر وقت اسی الجھن میں مبتلا رہتا تھا کہ آخر اتنی بڑی دولت ہمارے گھر میں کیسے آ گئی۔ ایک دن جب میرا دیور کسی کام سے باہر سے گیا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج اس کے کمرے کی صفائی کر دوں، کیونکہ وہ کسی کو بھی اپنے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ میں نے جھاڑو لیا اور دبے قدموں اس کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ کمرے میں ہر طرف چیزیں بکھری پڑی تھیں۔ صفائی کرتے کرتے جب میں کمرے کے ایک کونے میں رکھی ہوئی ایک بھاری
اور پرانی لکڑی کے الماری کے قریب پہنچی تو میں نے دیکھا کہ الماری اور دیوار کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ تھا، جہاں کافی جالے اور مٹی جمع ہو چکی تھی۔ میں نے جھاڑو کی مدد سے اس جگہ کو صاف کرنے کی کوشش کی تو اچانک میری نظر ایک پرانے اور مٹی میں اٹے ہوئے لفافے پر پڑی، جو الماری کے بالکل پیچھے انتہائی احتیاط کے ساتھ چھپایا گیا تھا۔ میرا دل زور سے دھڑکا اور ذہن میں کئی سوالات گردش کرنے لگے کہ آخر اس لفافے میں ایسا کیا ہے جسے اتنی حفاظت اور رازداری کے ساتھ چھپا کر رکھا گیا ہے۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس لفافے کو اٹھایا، اس پر لگی ہوئی گرد کو صاف کیا۔ میرا تجسس اب اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا اور ایک انجانے خوف نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید دیور نے کوئی نیکی کی ہوگی۔ میں چیزیں بکھری پڑی تھیں صفائی کرتے کرتے جب کمرے کے ایک کونے میں رکھی ہوئی ایک بھاری اور پرانی الماری کے قریب پہنچی تو میں نے دیکھا کہ الماری اور دیوار کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ تھا، جہاں کافی جالے اور مٹی جمع ہو چکی تھی۔ میں نے جھاڑو کی مدد سے اس جگہ کو صاف کرنے کی کوشش کی تو اچانک میری نظر ایک پرانے اور مٹی میں اٹے ہوئے لفافے پر پڑی، جو الماری کے بالکل پیچھے انتہائی احتیاط کے ساتھ چھپایا گیا تھا۔ میرا دل زور سے دھڑکا اور ذہن میں کئی سوالات گردش کرنے لگے کہ آخر اس لفافے میں ایسا کیا ہے جسے اتنی حفاظت اور رازداری کے ساتھ چھپا کر رکھا گیا ہے۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس لفافے کو اٹھایا، اس پر لگی ہوئی گرد کو صاف کیا۔ میرا تجسس اب اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا اور ایک انجانے خوف نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید دیور نے کوئی نیکی کی ہوگی۔ میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس پرانے اور گرد آلود لفافے کو پکڑا۔ کمرے میں ہر طرف ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی اور باہر صحن سے میری ساس اور ننند کے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں، جو اس دولت کے نشے میں مکمل طور پر غرق ہو چکی تھی۔ لیکن میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو چکی تھی کہ مجھے اپنے کانوں میں صرف اپنے ہی دل کے دھڑکنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے گہرا سانس لیا اور لفافے کے کنارے کو نہایت احتیاط کے ساتھ پھاڑنا شروع کیا۔ اس کے اندر سے ایک تہہ کیا ہوا کاغذ نکلا، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پیلا پڑ چکا تھا، اور اس پر لکھی ہوئی تحریر کی سیاہی بھی کئی جگہوں سے مدھم ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی الفاظ پڑھے جا سکتے تھے۔ کاغذات کو کھولتے ہی میری نظر سب سے پہلے اس کے اوپر لکھی ہوئی تاریخ پر پڑی، جو اس تاجر کی موت سے چند دن پہلے کی تھی۔ تحریر کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ لکھنے والے کے ہاتھ اس وقت بری طرح کانپ رہے ہوں گے، کیونکہ حروف ٹیڑھے اور لرزتے ہوئے انداز میں لکھے گئے تھے، جیسے لکھنے والا کسی شدید خوف یا ذہنی اذیت کا شکار ہو۔ میں نے کاغذ کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑا اور اس پر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھنا شروع کیا۔ خط کے شروع میں ہی اس تاجر نے میرے دیور کا نام لکھا تھا، اور اس کے بعد جو الفاظ لکھے تھے انہیں پڑھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین ہی کھسک گئی اور میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ اس تاجر نے لکھا تھا کہ سلمان، تم نے میری زندگی کو ایک ایسے عذاب میں تبدیل کر دیا ہے جس سے موت ہی مجھے نجات دلا سکتی ہے۔ تم نے میری ساری دولت، میری جائیداد، میرے کارخانے اور میری وہ تمام عزت جو میں نے ساری زندگی کی محنت سے کمائی تھی مجھ سے چھین لی ہے، اور مجھے اس حال تک پہنچا دیا ہے کہ آج میں ہر روز موت کی دعائیں مانگتا ہوں۔ خط کی یہ ابتدائی سطریں پڑھ کر میرا سانس جیسے گلے میں ہی اٹک گیا
اور میرے ماتھے پر پسینے کی ٹھنڈی بوندیں ابھر آئیں۔ میں نے جلدی سے آگے پڑھنا شروع کیا تاکہ جان سکوں کہ آخر میرے دیور نے اس طاقتور اور امیر ترین تاجر کے ساتھ ایسا کیا کیا تھا کہ وہ اتنا مجبور اور بے بس ہو گیا۔ خط کے اگلے حصے میں اس تاجر نے ایک ایسا لرزاں خیز اور بھیانک واقعہ لکھا تھا جس نے میرے تصورات کی بنیاد کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس نے لکھا تھا کہ سلمان، تم جانتے ہو کہ میں نے دولت کی ہوس اور کاروبار پر مکمل قبضے کی خاطر اپنے سب سے پرانے اور قریبی شراکت دار کو ایک اندھیری رات میں دھوکے سے زہر دے کر مار ڈالا تھا اور اس کی موت ایک حادثہ ثابت کر دیا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ میں نے اس جرم کے تمام نشانات مٹا دیے ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں پکڑ سکتی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ جس رات میں یہ گھناؤنا کھیل کھیل رہا تھا، اس رات تم کسی کام سے میرے دفتر کے پچھلے حصے میں موجود تھے اور تم نے وہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، اور نہ صرف دیکھا تھا بلکہ تم نے اس زہر کی شیشی اور وہ تمام کاغذات بھی وہاں سے چرا لیے تھے جن پر میرے اور میرے مقتول شراکت دار کے دستخط موجود تھے۔ تاجر نے اپنے خط میں مزید لکھا تھا کہ تم نے ان ثبوتوں کی بنیاد پر مجھے ڈرانا اور دھمکانا شروع کر دیا ہے۔ تم ہر روز میرے پاس آتے اور مجھے پولیس کے پاس جانے اور میرے جرم کو پوری دنیا کے سامنے لانے کی دھمکی دیتے تھے۔ تمہاری ان دھمکیوں نے میری راتوں کی نیند اور دن کا سکون چھین لیا تھا۔ تم نے مجھ سے میری مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلے میرے بینک کھاتوں سے رقم نکلوائی، پھر میری کئی دکانیں اپنے نام کروائیں، لیکن تمہاری ہوس پھر بھی ختم نہیں ہوئی۔ تم نے میرے سر پر ہر وقت موت اور جیل کی تلوار لٹکائے رکھی، اور آخر کار تم نے مجھ پر اتنا شدید دباؤ ڈالا کہ میرے دل اور دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ میرا دل کمزور ہو گیا اور مجھے روزانہ دل کے شدید دورے پڑنے لگے، لیکن تم نے مجھ پر ذرا بھی رحم نہیں کھایا اور تم نے میرے سامنے وہ آخری شرط رکھ دی جس نے میری جان ہی نکال لی۔ تم نے کہا کہ اگر میں اپنی ساری جائیداد اور وصیت تمہارے نام نہیں کروں گا تو تم اگلے ہی دن وہ تمام ثبوت پولیس کے حوالے کر دو گے اور مجھے پھانسی کے پھندے تک پہنچا دو گے۔ تاجر کی یہ باتیں پڑھ کر میرے ہاتھ اتنی زور سے کانپنے لگے کہ کاغذ میرے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گرنے لگا۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا اور خود کو گرنے سے بچایا۔ میرا دماغ سن ہو چکا تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے ارد گرد موجود ہر چیز گھوم رہی ہو۔ میں جس تیور کو ایک عام اور لاپرواہ سا انسان سمجھتی تھی، وہ دراصل ایک انتہائی چالاک، ظالم اور رحم دل انسان نکلا جس نے ایک قاتل کی مجبوری اور اس کے خوف کا فائدہ اٹھا کر اسے اس قدر ذہنی اذیت دی کہ وہ موت کے کنارے تک پہنچ گیا۔ خط کے آخری حصے میں اس تاجر نے انتہائی دردناک الفاظ میں لکھا تھا کہ سلمان، میں نے تمہاری دھمکیوں سے ڈر کر اور اپنے گناہوں کے خوف سے اپنی ساری دولت تمہارے نام کر دی ہے، لیکن یاد رکھنا یہ دولت تمہارے لیے کبھی بھی خوشی اور سکون کا باعث نہیں بنے گی۔ اس دولت میں میرے شراکت دار کا خون اور میری وہ تمام اذیتیں شامل ہیں جو تم نے مجھے دی ہیں۔ یہ حرام اور ناجائز کمائی تمہارے گھر کو اندر سے کھوکھلا کر دے گی اور تم اور تمہارے گھر والے کبھی بھی اس عذاب سے بچ نہیں پاؤ گے۔ میں تو اپنے گناہوں کی سزا پا کر اس دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن تم نے جو ظلم میرے ساتھ کیا اس کا حساب تمہیں اسی دنیا میں دینا پڑے گا۔ خط کے یہ آخری الفاظ کسی بد دعا کی طرح میرے دل و دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔
میں نے بامشکل زمین پر گرے ہوئے اس کاغذ کو دوبارہ اٹھایا اور اسے اپنی مٹھی میں بھینچ لیا۔ میرے ذہن میں پچھلے چند دنوں کے وہ تمام مناظر ایک فلم کی طرح چلنے لگے کہ کس طرح میری ساس اس دولت کو اپنے بیٹے کی کامیابی سمجھ پر اس پر غرور کر رہی تھی، کس طرح میری ننند نے اور مہنگے کپڑے پہن کر پورے محلے میں اکڑتی پھرتی تھی، اور کس طرح میرے شوہر نے اپنی محنت کی حلال کمائی کو ٹھکرا کر اس حرام اور خون سے لتھڑی ہوئی دولت کے سہارے اپنی باقی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مجھے اب اس گھر کی دیواروں سے وحشت ہونے لگی تھی۔ وہ تمام قیمتی قالین، وہ مہنگا رنگ و روغن اور وہ لذیذ کھانے جو ہم پچھلے کچھ دنوں سے مزے لے لے کر کھا رہے تھے، مجھے ان سب سے خون کی بو آنے لگی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم سب کسی بہت بڑے آتش فشاں کے دہانے پر بیٹھے ہوئے ہیں تو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے اور ہم سب کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا سکتا ہے۔ میں حیران تھی کہ انسان دولت کے لالچ میں اس قدر اندھا ہو سکتا ہے کہ اسے صحیح اور غلط، حلال اور حرام، اور ظلم اور انصاف کا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ میرے دیور نے ایک قاتل کو قانون کے حوالے کرنے کی بجائے اس کے جرم کو چھپایا اور اسے اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا۔ اس کا یہ عمل اس قاتل کے جرم سے بھی زیادہ خوفناک اور گھناؤنا تھا، کیونکہ اس نے انصاف کا گلا گھونٹ کر اپنی تجوری بھری تھی۔ میرے ذہن میں یہ خیالات کسی طوفان کی طرح ٹکرا رہے تھے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کیا کروں۔ کیا میں اس خط کو یہیں جلا دوں اور اس راز کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دوں تاکہ میرے گھر والوں کو یہ جھوٹی اور عارضی خوشیاں قائم رہیں، یا میں جا کر اپنی ساس اور اپنے شوہر کو حقیقت بتا دوں جو اس وقت باہر صحن میں بیٹھے اس دولت کے نشے میں مستقبل کے سہانے خواب بن رہے تھے۔ میری ٹانگوں میں کھڑے رہنے کی سکت ختم ہو چکی تھی۔ میں وہیں فرش پر بیٹھ گئی اور میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپا لیا۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ یہ آنسو اس تاجر کی موت پر نہیں، بلکہ اپنے گھر والوں کی اس غفلت اور اس حرام کی کمائی پر تھے جس نے ہمارے گھر کا سکون ہمیشہ کے لیے برباد کر دیا تھا۔ مجھے اب یہ سوچ کر ہی گھن آ رہی تھی کہ میرے گھر والے کس قدر فخر اور غرور سے ان پیسوں کو خرچ کر رہے ہیں جو دراصل ایک بلیک میلنگ اور ایک ظالمانہ سودے بازی کا نتیجہ تھے۔ خط کی ایک ایک سطر میری آنکھوں کے سامنے ناچ رہی تھی اور اس میں چھپی ہوئی اذیت مجھے اپنے جسم میں محسوس ہو رہی تھی۔ میں دیر تک وہیں فرش پر بیٹھی کانپتی رہی اور اس بھیانک سچائی کے بوجھ تلے چلی گئی۔ میں جانتی تھی کہ اب اس گھر میں کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہ سکتا۔ یہ راز اب میرے سینے میں ایک آگ کی طرح جل رہا تھا جس کا دھواں میرے دماغ کو الجھا رہا تھا، اور اب میں بس اسی کشمکش میں مبتلا تھی کہ اس بھیانک سچائی کو سامنے لانے کا کیا نتیجہ نکلے گا، اور ہماری یہ کھوکھلی اور جھوٹی شان و شوکت کب اور کیسے خاک میں ملے گی۔ میں فرش پر بیٹھی ان کاغذات کو سینے سے لگائے دیر تک کانپتی رہی، اور میرے دماغ میں ایک شدید جنگ جاری تھی۔ ایک طرف میرا اپنا خاندان تھا جس کی خوشیاں اس حرام اور خون آلود دولت سے جڑی ہوئی تھیں، اور دوسری طرف میرا ضمیر اور اللہ کا خوف تھا جو مجھے بار بار جھنجھوڑ رہا تھا کہ میں اس ظلم اور گناہ میں برابر کی شریک نہ بنوں۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے اس راز کو چھپا لیا تو ہم ساری زندگی اس دولت کے مزے تو لوٹ لیں گے، لیکن ہماری روحیں ہمیشہ کے لیے سیاہ ہو جائیں گی۔ روز محشر ہمیں اس غاصبانہ قبضے کا ایک قاتل کو بچانے کا حساب دینا پڑے گا۔
میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور ایک گہرا سانس لے کر خود کو مضبوط کیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے مجھے اس کی کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے، میں اس مکروہ سچائی کو اندھیرے میں نہیں رہنے دوں گی۔ میں نے اس پرانے اور بوسیدہ خط کو احتیاط کے ساتھ تہہ کیا اور اسے اپنے دوپٹے کے پلو کے ساتھ مضبوطی سے باندھ لیا تاکہ کوئی اسے مجھ سے چھین نہ سکے۔ میں لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ دیور کے کمرے سے باہر نکلی تو صحن کا منظر دیکھ کر میرے دل میں ایک عجیب سی وحشت اور کراہت پیدا ہوئی۔ میری ساس اور ننند نہایت قیمتی اور ریشمی کپڑے پہنے ہوئے نرم اور گداز مسند پر بیٹھی تھیں، اور ان کے سامنے چاندی کی بڑی بڑی تشتریوں میں شہر کی سب سے مہنگی اور لذیذ مٹھائیاں سجی ہوئی تھیں۔ میرے شوہر بھی وہیں پاس بیٹھے کسی انتہائی مہنگی چیز کی خریداری کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ ان سب کے چہروں پر ایک عجیب سا غرور اور بے حسی چھائی ہوئی تھی۔ انہیں اس دولت کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی کہ وہ جس دولت پر سانپ بن کر بیٹھے ہیں وہ کسی کی زندگی اور موت کا سودا کر کے حاصل کی گئی ہے۔ میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ان کے قریب گئی اور ان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ میری حالت دیکھ کر سب کی باتوں کا سلسلہ رک گیا اور وہ مجھے حیرت اور غصے سے دیکھنے لگے۔ میرے بال بکھرے ہوئے تھے، میری آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ اور متورم ہو چکی تھیں اور میرے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ میری ساس نے نہایت حقارت بھرے انداز میں مجھ سے پوچھا کہ تجھے کیا موت پڑ گئی ہے جو اس طرح منحوسوں جیسی شکل بنا کر ہمارے سر پر آ کر کھڑی ہو گئی؟ دیکھ نہیں رہی کہ ہم کس قدر خوش ہیں، اور تو اپنی اس روتی دھوتی صورت کے ساتھ ہماری خوشیوں کو نظر لگانے آ گئی ہے؟ میں نے ان کی ان تلخ باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے دوپٹے کے پلو کی گرہ کھولی اور وہ خط نکال کر اپنے شوہر کے طرف بڑھا دی۔ میں نے انتہائی بھاری اور روندی ہوئی آواز میں ان سے کہا کہ آپ لوگ جس دولت پر اتنا فخر کر رہے ہیں اور جسے اللہ کا کرم اور اپنی خوش قسمتی سمجھ رہے ہیں، وہ دراصل ایک بہت بڑا عذاب ہے جو ہمارے گھر میں داخل ہو گیا۔ یہ خط پڑھیں جو مجھے ابھی دیور کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے الماری کے پیچھے سے ملا ہے۔ اس میں وہ ساری بھیانک سچائی لکھی ہے جس نے مجھے اندر تک راکھ کر دیا ہے۔ میرے شوہر نے انتہائی ناگواری اور غصے کے ساتھ وہ کاغذ میرے ہاتھ سے چھینا اور اسے کھول کر پڑھنے لگے۔ جیسے جیسے ان کی نظریں اس تحریر پر دوڑ رہی تھیں، ان کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ پہلے ان کے ماتھے پر شکنیں پڑیں، پھر ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور آخر میں ان کا چہرہ غصے اور خوف کی زیادتی سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے وہ خط پوری طرح پڑھنے کے بعد اسے اپنے ہاتھوں میں مروڑ کر ایک گولا سا بنا دیا اور میری طرف انتہائی غضبناک نظروں سے دیکھا۔ انہوں نے دانت پیستے ہوئے مجھ سے کہا کہ تم کتنی بے وقوف اور احمق عورت ہو جو اس پرانے اور فرسودہ کاغذ کے ٹکڑے کو اتنی اہمیت دے رہی ہو۔ سلمان نے جو بھی کیا وہ اس کی عقل مندی تھی۔ اس نے کسی کا قتل تو نہیں کیا تھا نا؟ اس نے تو بس ایک موقع کا فائدہ اٹھایا اور اس تاجر سے اس کے گناہوں کی قیمت وصول کی۔ اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اور ہمیں اس بات سے کیا غرض کہ وہ تاجر کتنا مجبور تھا یا اس نے کیا کیا تھا؟ ہمارے پاس اب دولت آ گئی ہے اور ہم اسے کسی بھی صورت میں ہاتھوں سے نہیں جانے دیں گے۔ ان کی یہ باتیں سن کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے شوہر جو ہمیشہ حلال اور حرام کی تمیز کیا کرتے تھے، وہ آج اس قدر اندھے ہو چکے ہیں کہ انہیں ایک ظالمانہ بلیک میلنگ اور قاتل کی پردہ پوشی بھی جائز لگ رہی ہے۔
میری ساس نے بھی اپنے بیٹے کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے مجھ پر لان تان شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ تو شروع سے ہی ہمارے گھر کی خوشیوں کی دشمن ہے۔ اب جب ہمارے دن پھرے ہیں تو تجھے ہضم نہیں ہو رہا، اس کاغذ کو ابھی اسی وقت چولہے میں ڈال کر جلا دو، اور اگر تو نے اس بات کا ذکر کسی تیسرے بندے سے کیا تو میں تیری زبان ہی کھینچ لوں گی اور تجھے دھکے دے کر اس گھر سے نکال دوں گی۔ ان کی یہ دھمکیاں سن کر میرے اندر کا خوف بالکل ختم ہو گیا، اور اس کی جگہ ایک عجیب سی ہمت اور غصے نے لے لی۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنے شوہر کے ہاتھ سے وہ کاغذ کا گولا جھپٹ لیا اور تیزی سے پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی بلند اور گرجدار آواز میں کہا کہ آپ لوگ اس دولت کے نشے میں اندھے ہو چکے ہیں، لیکن میں اپنے ضمیر کا سودا نہیں کروں گی۔ یہ دولت حرام ہے اور اس میں اس تاجر کے مقتول شراکت دار کا خون شامل ہے۔ میں اس گناہ میں آپ لوگوں کا ساتھ ہرگز نہیں دوں گی، اور میں یہ ثبوت لے کر ابھی قانون کے رکھوالوں کے پاس جا رہی ہوں تاکہ میرے دیور کو اس کے اس گھناؤنے جرم کی سزا مل سکے۔ میری یہ بات سنتے ہی میرے شوہر اور میری ساس کے چہروں پر شدید خوف اور بوکھلاہٹ چھا گئی۔ میرے شوہر نے مجھے پکڑنے کے لیے آگے کی طرف چھلانگ لگائی، لیکن میں ان سے پہلے ہی مڑ کر انتہائی تیزی کے ساتھ دروازے کی طرف بھاگی۔ میں نے اپنی پوری طاقت سے لکڑی کے بھاری دروازے کو کھولا اور گلی میں نکل کر اندھا دھند بھاگنے لگی۔ میرے پیچھے میرے شوہر بھی مجھے گالیاں دیتے ہوئے دوڑ رہے تھے، لیکن میری رفتار ان سے بھی کہیں زیادہ تیز تھی۔ میرے پیروں میں جوتے تک نہیں تھے، اور گلی کے نوکیلے پتھر میرے پیروں کو زخمی کیے جا رہے تھے، لیکن مجھے درد کا کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ میرے ذہن پر بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ مجھے جلد از جلد اس ظالم اور مکروہ انسان کا پردہ چاک کرنا ہے۔ میں کئی گلیوں اور بازاروں کو عبور کرتی ہوئی آخر کار شہر کے سب سے بڑے تھانے کے سامنے جا پہنچی۔ میری سانسیں بری طرح اٹک چکی تھیں اور میرا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ میں سیدھا اندر داخل ہوئی اور سامنے بیٹھے ہوئے ایک بڑے افسر کے کمرے میں گھس گئی۔ کمرے میں موجود تمام لوگ میری اس بدحواسی کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ کاغذ کا گولا سیدھا کیا اور اس افسر کی میز پر رکھ دیا۔ میں نے روتے ہوئے اور ہانپتے ہوئے ان سے التجا کی کہ خدارا اس خط کو پڑھیں اور میرے دیور کو گرفتار کریں، جس نے ایک قاتل کو بلیک میل کر کے اس کی ساری دولت ہتھیا لی ہے۔ افسر نے میری حالت کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے وہ کاغذ اٹھایا اور اسے پڑھنے لگا۔ خط پڑھتے ہی اس کے ماتھے پر بھی سنجیدگی کے گہرے آثار نمایاں ہو گئے۔ اس نے فوراً اپنے ماتحتوں کو طلب کیا اور انہیں میرے ساتھ میرے گھر چلنے کا حکم دیا۔ پولیس کی کئی گاڑیاں سائرن بجاتی ہوئیں کچھ ہی دیر میں ہمارے گھر کے دروازے پر پہنچ گئیں۔ محلے کے تمام لوگ یہ تماشا دیکھنے کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو سامنے ہی میرا دیور کھڑا تھا، جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی گھر واپس آیا تھا، اور میرے شوہر اسے میرے فرار ہونے اور خط لے جانے کی ساری کہانی سنا رہے تھے۔ پولیس کو دیکھتے ہی میرے دیور کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا اور اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ پولیس کے افسر نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں پہنا دیں اور اسے سخت آواز میں بتایا کہ تمہارے خلاف بلیک میلنگ اور ایک سنگین قتل کے ثبوت چھپانے کا مقدمہ درج کیا جا رہا ہے۔ میری ساس اور ننند یہ منظر دیکھ کر دھاڑیں مار مار کر رونے لگیں اور پولیس والوں کے پیروں میں گر کر انہیں رحم کی بھیک مانگنے لگیں،
لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ قانون اپنا راستہ لے چکا تھا۔ پولیس نے میرے دیور کو دھکے دیتے ہوئے گاڑی میں بٹھایا اور ساتھ ہی میرے شوہر کو بھی تفتیش کے لیے حراست میں لے لیا گیا۔ اگلے چند ہی دنوں میں قانون کی کارروائی مکمل ہوئی اور ثبوتوں کی روشنی میں میرے دیور کا جرم ثابت ہو گیا۔ عدالت نے اسے ایک قاتل کی مدد کرنے اور بتہ خوری کے جرم میں قید بامشقت کی سخت سزا سنائی، اور حکومت نے اس تاجر کی وہ تمام جائیداد، کارخانے، کوٹھیاں اور بینک کھاتے ضبط کر لیے جو میرے دیور نے زبردستی اپنے نام کروائے تھے۔ ہمارا گھر جو کچھ دن پہلے تک ایک شاہی محل کا منظر پیش کر رہا تھا، اب وہ دوبارہ اپنی اسی پرانی اور خستہ حال حالت میں واپس آ گیا تھا، بلکہ اب تو اس کی حالت پہلے سے بھی زیادہ ابتر ہو چکی تھی۔ وہ تمام قیمتی قالین اور سامان حکومت کے اہلکار اٹھا کر لے گئے تھے، اور گھر میں اب صرف ویرانی اور اداسی کا بسیرا تھا۔ میری ساس جو کچھ عرصہ پہلے تک غرور سے اپنی گردن اونچی کیے چلتی تھیں، اب وہ صدمے اور دکھ کی وجہ سے بستر سے لگ گئی تھی اور سارا دن چھت کو گھورتے ہوئے روتی رہتی تھی۔ میری ننند کی شادی بھی اس رسوائی اور بدنامی کی وجہ سے ٹوٹ گئی تھی، اور وہ اب اپنے پرانے کپڑوں میں لپٹی ہوئی کسی کونے میں اداس بیٹھی رہتی تھی۔ محلے کا جو بھی شخص ہمارے دروازے سے گزرتا، وہ حقارت سے ہمارے گھر کی طرف تھوکتا اور تانے دیتا تھا۔ ہم نے وہ ساری دولت تو گنوا دی تھی جس کے لیے میرے دیور نے اپنا ایمان اور ضمیر بیچا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنا وہ سکون اور وہ چھوٹی سی عزت بھی ہمیشہ کے لیے کھو دی تھی جو ہم غربت میں بھی محنت کی کمائی کھا کر محسوس کیا کرتے تھے۔ میں اکیلی اب اس گھر کا بوجھ اٹھا رہی تھی اور لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کر رہی تھی، لیکن میرے دل میں اس بات کا ایک عجیب سا سکون تھا کہ میں نے حرام کے نوالے اپنے اور اپنے گھر والوں کے پیٹ میں جانے سے روک دیے تھے، اور برائی کا انجام آخر کار برائی ہی ہوتا ہے، یہ بات پوری طرح سچ ثابت ہو چکی تھی۔ ظلم اور دھوکے سے کمائی گئی دولت کبھی کسی کو راس نہیں آتی، اور ایک دن انسان کو اس کا بھیانک حساب اسی دنیا میں دینا پڑتا ہے، اور آج وہ حساب ہم سب اپنی آنکھوں سے چکا رہے ہیں۔ اور یہ انجام ہم سب کے لیے ایک ایسی دردناک اور کبھی نہ بھولنے والی عبرت بن چکا تھا جس کی کڑواہٹ ہمیں تا حیات سہنی تھی۔